احمد رضا ہے، ہم غلامان احمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ عالی مرتبہ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ ایک ایسے عمل کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ جس عمل کو اگر اس دنیا میں رہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، اور جب تک وہ چیز اس دنیا میں قائم رہے گی، باقی رہے گی، تو اس کا اجر اور ثواب، اس کا فائدہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ تو وہ بہت پیارا عمل ہے، ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، ایک ایسی کوشش ہے کہ جس کو اگر کوئی مسلمان اس دنیا میں رہ کر اس عمل کو انجام میں لے آئے یا اس عمل میں، اس کار خیر میں حصہ لے لے، تو نہ صرف اس کا فائدہ، اس کا ثواب اس کو دنیا میں ملے گا، بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چاہا تو قبر میں بھی اس کی نیکیاں ہمیں ملتی رہیں گی۔ تو وہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ عمل ہے ثواب جاریہ کا۔ ثواب جاریہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک بار اگر اس عمل میں اگر ایک مسلمان حصہ لے لیا تو جب تک جس چیز میں وہ حصہ لیا ہے، جب تک وہ چیز قائم باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سے اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ تو ثواب جاریہ کیا ہے؟ بہت سے اعمال ہیں ثواب جاریہ کے، لیکن آج ہم جس عمل کے بارے میں، جس ثواب جاریہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے وہ ہے تعمیر مسجد۔ مسجد تعمیر کرنا، مسجد بنانا، مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لینا، شرکت کرنا۔ مسجد کو تعمیر کرنا یا مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لینا، یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ مسجد کو بنانا اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ تو آج ہم جو لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں یا مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ان کو کا فضائل ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ شریعت اسلامیہ میں مسجد کو ایک بلند مقام اور ایک عظیم مرتبہ حاصل ہے، اور وہیں جو شخص مسجد کو تعمیر کرتا ہے تو اس کو نصیب مسلمان کے لیے احادیث کریمہ کی طرف سے بشارتیں اور سعادتیں بھی موجود ہیں، حاصل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص، جو مسلمان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کرے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے دنیا میں ایک مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر، ایک محل بنائے گا۔ آج جتنے بھی ہم یہاں ہیں اور بھی جو لوگ ہیں، اکثر و بیشتر کے پاس اس دنیا میں گھر ہوتا ہے، اور کئی ایسے انسان ہیں، کئی ایسے افراد ہیں جن کے پاس ایک نہیں کئی گھر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عالی شان مکان ہوتے ہیں۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان نے دنیا میں اپنا گھر بنا لیا تو آخرت میں، جنت میں اپنا گھر بنانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ دنیا میں محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کوشش کرتا ہے، کرتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت سے اس کا گھر نہیں ہوتا تو گھر بن جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں تو گھر بنا لیے، آخرت میں، جنت میں، بہشت میں گھر بنانے کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے؟ تو وہ کام کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کام ہے تعمیر مسجد۔ مسجد تعمیر کرنا، مسجد کو بنانا، مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لینا۔ اور اس حدیث پاک میں ایک اور خوبصورت بات ہے جو میں نے ابھی بیان کی کہ اس میں جو آیا ہے مسجدن آیا ہے اور بیتن آیا ہے۔ مسجد مسجد کو کہتے ہیں اور بیتن گھر کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں گھر کو بیت کہتے ہیں، بیت یعنی گھر، مسجد یعنی مسجد۔
تو حدیث پاک میں آیا ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یعنی مسجدن اور بیتن دونوں عربی لفظ ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے، دونوں کو نکرہ لایا گیا ہے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے تو اس کو نکرہ لایا گیا ہے۔ تو شارحین حدیث جو حدیث پاک کی شرح بیان فرماتے ہیں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجدن میں جو تنکیر ہے وہ تقلیل کے لیے ہے، اور بیتن میں جو تنکیر ہے وہ تعظیم کے لیے، یعنی جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، جس کا معنی بالکلیہ جو نکل کر آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے خاطر ایک چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی اگر تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت میں اس کے لیے عظیم الشان محل بنائے گا۔ تنکیر کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل عام ہو، تقلیل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سے چھوٹا، اور تعظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا سے بڑا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے خاطر اگر کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی اگر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت میں اس کے لیے محل نہیں عظیم الشان محل بناتا ہے۔ اب وہ محل کیسا بنایا جاتا ہے اور بھی حدیث پاک میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، سوچنے والی بات بھی ہے، کہ مسجد جو ہے ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بنا لے۔ مسجد تعمیر کرنے میں، بنانے میں کروڑوں روپئے، لاکھوں روپئے کا خرچ آتا ہے۔ انسان کے اندر ایک فطری چیز ہوتی ہے پیسوں کی لالچ۔ انسان کو جتنا پیسہ بھی ملتا جائے گا اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ تو جس طرح انسان کے اندر اگر ایک فطری پیسوں کی لالچ ہوتی ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر نیکیوں کی لالچ بھی پیدا کرے۔ جیسے پیسوں کی لالچ ہوتی ہے کہ 1 لاکھ کی امید تھی، مل گیا، پھر امید بڑھتی جاتی ہے، تو ویسے نیکیوں کی بھی حرص، نیکیوں کی بھی لالچ کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی اگر 10,000 دیا ہے تو ہم 20,000 دے، چاہے جتنی وسعت ہو، جتنی بساط ہو، اس کے مطابق جتنی بھی گنجائش ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کچھ لوگوں کے گھر میں اس دنیا سے والدین چلے گئے ہیں، کچھ کے قریبی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو یہ جو تعمیر مسجد میں حصہ لینے والا کام ہے وہ ثواب جاریہ کا کام ہے۔ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے اگر تعمیر مسجد میں، مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیتے ہیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے اس اعتبار سے، جس اعتبار سے آپ حصہ لیتے ہیں، تو مسجد قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں نماز بھی ہوتی رہے گی، اور جب تک وہ مسجد قائم رہے گی قبر میں، حشر میں مرنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے مسلسل ملتا ہی رہے گا، ڈیلی بیسس پہ ملے گا مسلسل، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ دنیا میں تو ملنا ہے ہی، اس کے بعد جب آپ مر کے چلے جائیں گے تو جب تک وہ چیز اس دنیا میں قائم رہے گی، باقی رہے گی، مسجد قیامت تک باقی رہے گی، لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ تو اب آپ نے تعمیر مسجد میں حصہ لیا ہے تو مسجد میں جتنے افراد نماز پڑھیں گے، جتنی بار اذان ہوگی، جتنے بار اس میں ذکر ہوگا، محفلیں ہوگی، بیان ہوگا، تو ان سب کا ثواب جو ہے ڈیلی بیسس مسلسل بغیر رکاوٹ کے قبر میں بھی اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے